پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ بیچ میں ناغہ ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہمارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو درمیان میں آتے ہیں جس کی بنا پہ بعض اوقات ہمیں گیپ کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کنٹینیوسلی اب یہ پروگرام چلے گا۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ خود بھی ریگولر یہ پروگرام دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں بے شمار ممالک میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ کی دعوت دینے پر اگر کوئی شخص اس پروگرام کو دیکھتا ہے، کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، اپنی کسی خطا پر مطلع ہو کر توبہ کرے، کوئی نیک عمل اختیار کر کے اس پہ استقامت حاصل کرے، گناہوں سے دور ہو جائے، حرام و حلال کی تمیز حاصل ہو جائے، اولاد کی تربیت میں کامیاب ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ کچھ سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز بھی لیتے جائیں گے، اور پھر میرے پاس کچھ کویسچن ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ تیجا اور 40واں کا کھانا کیا ہر شخص کھا سکتا ہے یا پھر یہ مخصوص افراد کا حق ہوتا ہے اور ہر شخص کھائے تو اس کے لیے یہ مضر ہوتا ہے اخروی لحاظ سے اور روحانی اعتبار سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تیجا اور 40واں ہے کیا۔ تیسرے دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں تیجا کہہ دیتے ہیں۔ پھر 10ویں روز یا 20ویں روز یا 40ویں روز جو ہوتا ہے اسی ترتیب سے 10واں 20واں 40واں کہلاتا ہے۔ سال کے آخر میں اگر کسی بزرگ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے مجلس محفل ہو تو اس کو عرس کا نام دے دیتے ہیں، اور عام شخص کے لیے ہو تو اس کو برسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان دنوں کے نام ہو گئے ہیں، اور کسی کا بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو لازم و ملزوم سمجھے، کیونکہ یہ مستحب ہے، کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، تو اگر کوئی اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے کہ ضرور ہی کرنا ہے، یہ بھی غلط۔ اور اگر کوئی کہے کہ تیسرے دن ہی کرنا ہے یا 10ویں روز آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط۔ اگر کوئی صرف لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے دن مقرر کر کے اس میں ایصال ثواب کا اہتمام کرے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہماری مساجد میں جماعت کے اوقات ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ہی مخصوص کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی مسجد میں پوری مارکیٹ کے نمازیوں کا خیال کر کے ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے، اور محلے کی مسجد میں اسی طرح اہل محلہ کی سہولت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو جماعت کے وقت مخصوص کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مخصوص کیا تھا، نہ صحابہ کرام نے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ کوئی معاذ اللہ بدعت سیئہ ہے، بلکہ ہر ایک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ایسی مدارس کے لیے ہم وقت مخصوص کرتے ہیں، کب سال شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ ایسی شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے لیے تاریخیں مخصوص کی جاتی ہیں، دن مخصوص کیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس پہ آبجیکشن نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کسی شے کو فرض یا واجب سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ تیجا اور 40ویں میں اصل میں لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ اصل میں کھانے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ جمع ہو کر نیک عمل کرنے کی دعوت ہے کہ اجتماعی طور پہ نیک عمل کریں گے اور اس کا ثواب مردے کو بخش دیا جائے گا۔ اب وہ نیک عمل مختلف ہوتے ہیں، کہیں کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے، کہیں درود پاک، کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارے ہاں یہ عرف بھی رائج ہو چکا ہے کہ کچھ کھانے وغیرہ کا اہتمام، کیونکہ لوگ صبح آتے ہیں، جیسے 10-11 بجے آئے تو اب 3-4 بجے تک یہ اہتمام ایصال ثواب کا چلتا رہتا ہے، تو پھر ان کی آسانی اور سہولت کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، جسے کوئی بھی فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ یعنی فرض واجب نہ سمجھیں، ایک مستحب ہے، مہمان آتے ہیں گھر میں ان کو کھلا دیا جائے۔ تو یہ ہے تیجا، 40واں، 10واں، 20واں یا برسی۔ اب یہ کھانا ایک کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میزبان اس بات کا صراحتاً اعلان کر دے کہ یہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے، تو پھر تو کسی امیر کو کھانا شرعاً جائز نہیں، جس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب مخصوص کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا اہتمام ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ویلفیئر والے کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ آ کے کھانا کھائیں۔ وہاں اگر کوئی امیر بیٹھ کر جو صاحب ثروت ہے یا غنی ہے
یا غیر محتاج اگر کھانا کھائے گا تو وہ چونکہ غریب کا حق کھا رہا ہے، اور غریب کا حق کھانے کی وجہ سے لازم بات ہے کہ قلب پہ اثر پڑے گا، اس لیے دل مردہ ہونے کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ تیجا 40واں 10واں 20واں برسی یا عرس ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی غریب کی تخصیص نہیں ہے۔ اب یہ عرف بدل چکا ہے، برادری کے لوگ آتے ہیں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، اہل محلہ آتے ہیں، اور بلا تفریق سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کھانے کو کھا کر کوئی دل مردہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں عرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھانا ہر ایک کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید یہ ڈراپ ہو گئی۔ ایک یہ بھائی نے پہلے ایک اور سے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے پھر ہم لیتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ آج کل یہ کچھ کلپس وغیرہ ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ خاص طور پر یہ بھیجے جاتے ہیں کہ کسی بچی کو دکھایا جاتا ہے کہ جی اس نے ایک پن نگل ہے، اور اب یہ بچی، اور خوبصورت سی کو تصویر لگا دیتے ہیں کہ یہ بچی اگر اس کو علاج نہ کیا گیا تو مر جائے گی۔ ایسی کوئی مفلوق الحال سے بٹھا دیا جاتا ہے کہ میرا دل میں سوراخ ہے، میری آنتیں خراب ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے پھر چندے کی اپیل کی جاتی ہے۔ پوچھتے یہ ہیں کہ کیا ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمیں 50 دھوکے ہو جائیں، لاکھوں ہم فراڈ میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اس کے بعد ہم ایک نئے فراڈ کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کو ہم ہی پالتے ہیں۔ ہم ٹی وی پہ بعض اوقات ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جس میں غریبوں کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کی مالی امداد کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اب میرا حسن زن یہی ہے، خصوصاً ایئر وائی پر جو ہمارے جیسے ایئر وائی ڈیجیٹل پر ہوتا ہے، کہ وہ واقعی مستحق ہوتے ہیں جن کو سامنے لایا جاتا ہے۔ پہلے پوری تحقیق کر لی جاتی ہے، اس کے بعد لایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک تحقیق شدہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ کوئی آپ کے پاس آیا، اس میں کون ہے پیچھے، واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی شیورٹی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم ایسے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں عام کرتے رہتے ہیں۔ کتنے مجھے بھیج دیتے ہیں، انتہائی مجھے کوفت ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پورا بزنس چل رہا ہے۔ آپ ایسے پروگرام دیکھیں جیسے ہمارے ایئر وائی پہ سرعام آتا ہے، خاص طور پہ ان کو دیکھا کریں ایسے پروگرام، آپ کو پتہ چلے گا کس قدر فراڈ چل رہا ہے۔ نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون وہ شخص ہے، نہ اس کا نام جانتے ہیں، نہ کچھ ہیں، اس نے منہ بنایا اور آپ نے اس کو لاکھوں روپے دے دیے، اور اس طریقے سے ہم مجرموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ قطعی طور پر نہ دیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے اہل محلہ میں دیکھیں کتنے غریب لوگ موجود ہیں، یا کوئی قابل اعتماد، واقعی قابل اعتماد ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعی مستحقین تک آپ کی رقم پہنچائے گا، وہاں دیں۔ اس طریقے سے کسی کی بھی کلپ کو دیکھ کر اور اس کی امداد کرنا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو کر رہا ہے وہ 100% واقعی غلط ہوگا، لیکن مطلب یہ کہ اتنے کثرت تجربات کے بعد خوش گمانی یا حسن ظن قائم وہی کرے گا جو عقل سے پیدل ہوگا۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور یہ اصل میں گروہ ہوتے ہیں پورے، یہ باقاعدہ اسے ویڈیو وغیرہ تیار کر کے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف اور پاگل بنا کر ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور عیش کوشیاں کرتے ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کیا جائے۔ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے حلالہ کا جو مسئلہ بیان فرمایا تھا، اس کو سن کر کسی نے یہ کہا کہ یہ سب بالکل بکواس ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو میں اپنا مذہب بدلنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، اس کا شرعی حکم بتا دیجیے۔ جی سوال یہ ہے کہ کسی کے گھر چوری ہو گئی، انہوں نے کسی عامل سے رجوع کیا، تو عامل نے ایک قریبی رشتہ دار کا حلیہ بتا کے کہا کہ اس نے موکلات کے ذریعے آپ کے گھر میں چوری کروائی ہے، کیا اس بات پر یقین کرنا صحیح ہے؟ یعنی کسی عامل صاحب نے حلیہ کر کہا انہوں نے چوری کروائی؟ یوں؟ جی، کسی موکل کے ذریعے چوری کروائی ہے، خود آ کر نہیں ہے۔ نہیں، حلیہ کس کا بتایا؟ جی، یہ حلیہ کس کا بتایا تھا؟ کسی قریبی رشتہ دار کا حلیہ بتایا کہ اس نے کروائی ہے کسی کے ذریعے، موکل کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور موکل کے ذریعے۔ جی، تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کے برے رویے کے جواب میں ہم کوئی ظاہر نہ کریں، لیکن ایسا اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ رشتہ داری ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ رشتہ داری نہ ہوتی تو بتاتے اس کو اچھی طرح، تو کیا اس عمل کا ثواب ملے گا؟ جی، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہو لیکن وہاں رشتہ داری تو نہ ہو بلکہ دوسری طرف زیادہ طاقتور
اور اس طرح کمزور ہو تو پھر مطلب یہ اس کی طاقت کے ڈر سے دب جائے انسان تو کیا تب بھی اس کا ثواب ملے گا برے کام نہ کرنے پر؟ جی اور بس شکریہ. السلام علیکم. جی میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں فضیلہ ناز بات کر رہی ہوں کھانے والے سے. جی بول. انکل اس طرح سے ہماری نماز ادا ہوتی ہے جی کہ ہماری مطلب نماز کے آگے چارپائی پر اگر کوئی لیٹا ہوا ہو یا کوئی شخص سو رہا ہو تو اور پھر ہماری نماز ادا ہو جائے گی. جی اور بس یہی کچھ ہے. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک کویشچن کسی نے کیا تھا کہ کیا غسل سے قبل وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ضروری بمعنی فرض یا واجب ہے کہ اگر آپ شروع میں وضو نہ کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے تو پھر تو یہ غلط ہے، کوئی وضو پہلے کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا یہی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ ہاں غسل سے پہلے مکمل نماز کی طرح کا وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کے پورے اعضائے بدن پر پانی بہہ گیا تو چاہے آپ وضو کی نیت کریں نہ کریں آپ باوضو ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو بالذات یعنی بغیر کسی اور چیز کے متصل ہوئے پاک کرنے والا بنایا ہے. تو لہٰذا آپ چاہے نیت کریں نہ کریں پانی آپ کو پاک کرے گا. جیسے آگ میں جلانے کا وصف رکھا ہے، آپ جلنے کی نیت کریں نہ کریں ہاتھ ڈالیں گے آگ آپ کو جلائے گی، ایسے ہی پانی سے پاک ہونے کی نیت کریں نہ کریں پانی آپ کو پاک کرے گا. لہٰذا اگر وہ پاک پانی ہے یعنی ناپاک نہیں ہے اور غیر مستعمل پانی ہے یعنی اس میں آپ نے بے وضو یا بغیر دھلا ہوا ہاتھ نہیں ڈالا تھا جیسے بالٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ پانی جیسے آپ اوپر سے بہائیں گے جہاں جہاں بہتا جائے گا وہ آپ کے اعضاء کو دھو دے گا اور وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن قصداً وضو کرنا، نیت کے ساتھ وضو کرنا چونکہ سنت ہے اس لیے غسل سے پہلے کر لی جائے. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. جی میں سعودی عرب سے عالم دین فون کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا ہے کہ انسان کے جو پہلے اپنے دانت گر جاتے ہیں تو نئے دانت چاڑنے کے لیے جو مادہ ہے اس کا پتہ نہیں رہتا کس مادے سے وہ دانت ہیں، تو کیا یہ دانت چاڑنے انسان کو جائز ہے؟ جس کا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا بالکل، دوبارہ بولیے ذرا، دوبارہ کہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان جب آدمی کے دانت جو ہیں وہ گر گئے ہیں پہلے تو نئے دانت چڑھانا چاہتا ہے، دانت نئے لگوانا چاہتا ہے، نقلی دانت جس کو کہتے ہیں نقلی نئے دانت لگوانا چاہتا ہے، اس دانتوں کے مادے کے بارے میں نہیں پتا وہ کس مادے سے تیار ہیں. اچھا کیا یہ جائز کسی بھی مادے کے دانت چڑھنے جائز ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہ کویشچن یہ کیا تھا کہ غسل سے قبل وضو ضروری ہے کہ نہیں، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ سنت مبارکہ ضروری ہے. اگر آپ قصد اور ارادے کے ساتھ وضو کریں گے تو ثواب پائیں گے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا نے پوچھا ہے کہ کیا حالت جنابت میں اگر کسی شخص نے برتن وغیرہ کو ہاتھ لگایا تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ جو جنابت ہوتی ہے یا حالت حیض ہوتی ہے یا بے وضو پن ہے یہ حکمیہ نجاستیں کہلاتی ہیں. حکمیہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اسمیل ہوتی ہے، نہ چھو سکتے ہیں. گویا کہ یہ ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو چھٹ کر کسی اور چیز کو نہیں لگتی ہیں. لہٰذا اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، اس نے کسی برتن کو ہاتھ لگا لیا یا اس کے جسم پہ کپڑے ہیں اور وہ ناپاک نہ ہوئے ہوں، اس نے حالت جنابت میں کپڑے پہن لیے ہیں اور اس پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی، تو صرف جنابت کی حالت میں پہننے کی وجہ سے یہ کپڑے ناپاک نہیں ہو جائیں گے، یہ پاک ہیں. وہ نہانے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک یہ پہلے ابھی کے لے لیتے ہیں کویشچنز. حلالہ کے بارے میں بتایا تھا تو کسی نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بکواس ہے، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے، اور اگر ایسی ہو تو میں مذہب بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. دیکھیں یہ وہی جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اسلام کو کبھی نہیں سیکھا، اس سے مذہب کا مفہوم معلوم کر لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ مذہب کا معنی بھی نہیں بتا سکتا. اور یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرعی احکام کو عقل کے ترازو میں پرکھتے ہیں،
پھر ان کی ننھی منی سی عقل میں جو بات آتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ان کی ناقص عقل قبول نہیں کر سکتی اس کا صراحتاً جرأت مندی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ دنیا میں شاید ان کو پتہ نہ چلے، لیکن جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب یہ قبر میں پہنچیں گے، جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس وقت ان کو آٹے دھال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ ایک عام آدمی کے سامنے دنیاوی معاملے میں اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں بغیر علم کے اس طرح اپنی زبانیں کھول دینے کا کیا برا انجام ہوتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ حلالہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ لڑکی یا یہ عورت اپنے اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اگر شوہر 3 طلاقیں دے چکا ہو تو لڑکی کو پہلے کسی سے نکاح کرنا ہوگا، پھر ہی پہلے والے کے لیے حلال ہوگی۔ تو کیا صرف نکاح کرنے سے حلال ہو جائے گی؟ بخاری کی روایت موجود ہے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دیں، تو انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، اور پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ ابھی میرا اور جو میرے دوسرے شوہر ہیں ان کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، تو کیا میں پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ تو اس کا اور یہ تیرا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ یہ کنایتاً اور شرم کے ساتھ سرکار نے بیان فرمایا، جس کی شرح یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی طور پہ جسمانی تعلق کو لازم قرار دیا ہے۔ اب یہی ہم بتاتے ہیں کہ حلالہ یہی ہے کہ جب پہلا شوہر طلاق دیتا ہے، پہلے عورت اس کی عدت گزارے، یعنی 3 طلاقیں دے دے تو عدت گزارے، پھر اس کے بعد پری پلان نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے، ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر یہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آئے گی۔ عدت کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، اور یہ حلالہ کا جو مطلب نکاح کرنا اور جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ بھی میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے بتایا۔ اب اس جاہل انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کس طریقے سے انکار کر رہے ہو؟ کیا تم قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہو، حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، تو پھر قرآن یا حدیث سے کوئی ایسی آیت یا حدیث لا کے بتانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ 3 طلاق کے بعد بغیر نکاح کے اور بغیر جسمانی تعلق قائم کیے وہ پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، اور جب نہ پیش کر سکے تو اسے چاہیے کہ آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اچھی طریقے سے لعنت ملامت کرے کہ اس طریقے سے دین کے معاملے کو بکواس کہنا کس قدر برا تھا، یہ خود تم نے بکواس کی ہے، شریعت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی بات غلط نہیں کہتی ہے۔ اب اس نے چونکہ یہ کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو میں اپنا مذہب بدل لوں گا، اس نے گویا کہ کفر پر راضی ہونے کا ذکر کر دیا اور ایک حق بات کے جواب میں کیا، تو لہٰذا اس پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اگر یہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، جیسے کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں منہ توڑ جواب مل جاتا ہے اور انہیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ ان کا اندر کا نفس اور شیطان جاگ جاتا ہے، اور یہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو بالکل تباہ کرنے کے لیے اور کفر کے آخری درجے تک پہنچنے کے لیے جرأت مندی کے ساتھ مزید بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بکواس کہے، تو ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی کچھ عرصے بعد معاذ اللہ ایسی ہی کلمات کہنے لگیں گے، اور اس کے پاس رہ کر آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ لہٰذا اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کر کے اس کو غلطی کا احساس دلایا جائے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس شخص کو اس سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کا ایمان بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ قائم ہو جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہمارا مذہب یہی کہتا ہے، ہمارے نبی نے یہ اخلاق بتایا ہے کہ پھر اس سے دور ہو جایا جائے۔ یہی کہتے ہیں کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی، انہوں نے کسی عامل صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے اس ایک رشتہ دار کا حلیہ بتایا اور کہا کہ اس نے موکل کے ذریعے کہنا چاہیے، موکل کے ذریعے چوری کروائی ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جنات کے ذریعے مال اٹھوانا یہ تو ہو سکتا ہے،
کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے آدمیوں کو بھیج کر کچھ کام کروا لیتے ہیں، ایسے جو جنات کو، واقعی جنات کو قابو میں کر لیں، ان سے یہ کام کروائے جا سکتے ہیں۔ کسی کا مال اٹھوایا جا سکتا ہے، مٹھائی کی دکان سے مٹھائی چوری کروائی جا سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب اگر آپ نے اپنے علم کے ذریعے حساب کتاب کر کے بتایا تو ضروری نہیں کہ وہ 100% شورٹی کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی اچھا عامل کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل وہ وحی الہی کی ایک صورت ہے کہ 100% شورٹی کے ساتھ نہیں۔ جو صحیح ہوگا وہ یہی کہے گا بھئی میرا علم یہ کہتا ہے واللہ عالم۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی صحیح عامل کسی کی نشاندہی کر دے، خلیہ بتا دے، کیونکہ اپنے ظن کے ذریعے یقینی طور پر کسی کو چور قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ علم العادات سے حساب کتاب کریں گے، یا بعض تو تسبیح گھماتے ہیں اور تسبیح گھما کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نے ایسا کیا ہے۔ اس طرح فلاں فلاں کے بارے میں بتانا یاد رکھیں بالکل قطعاً غلط ہے، کیونکہ آپ شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے مطلب علم کے نتیجے میں جو آپ کو پتہ چلا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں، باقی کوئی بھی یقینی طور پر اس طرح کی پوشیدہ خبریں نہیں دے سکتا ہے۔ تو جس عامل نے ایسا بتایا وہ صرف پیسہ کھانے کے چکر میں ہے جس نے ایسی بات بتائی، ورنہ کوئی اچھا عامل نہیں بتا سکتا ہے۔ اور میں مطلب اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تسبیحات وغیرہ کے ذریعے بتاتے ہیں، بہرحال یہ استخارے کا طریقہ، معلومات کا طریقہ رکھا ہے، لیکن انتہائی ناقابل اعتماد ہے، انتہائی ناقابل اعتماد۔ خود یہ تسبیح گھمانے والا کبھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے نہ بہن کی شادی، کبھی صرف تسبیح کے نتیجے پہ اعتماد کر کے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ ایسے اگر اس نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا ہو کسی کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تسبیح گھما کے اس شخص کے بارے میں معلوم کرے کہ اس کو دے دوں یا نہ دے دوں، بلکہ 50 لوگوں سے معلوم کرے گا، اس وقت اپنی تسبیح گھمانے پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ لیکن بیچارے عام لوگ آتے ہیں، تسبیح گھما کے ان کو کچھ بھی بتا دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو بنیاد بنا کر دشمنیاں کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ شخصی اعتبار سے شاید سب سے زیادہ کویسچنز میرے پاس آتے ہوں گے، شخصی اعتبار سے، ادارے کے اعتبار سے، تنظیم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے لاکھوں کویسچنز کسی کے پاس پہنچتے ہوں، لیکن شخص کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے شاید سب سے زیادہ کویسچن میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ پورے ورلڈ سے ہمارے پاس میلز آتی ہیں، واٹس ایپس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اتنے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور لوگ بیچارے یہ انہی چیزوں کو ذکر کر کے اپنے احوال ذکر کرتے ہیں، اور یہ تجربات ہمارے اور مشاہدات جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے میں ان باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں ذرا سا خلاصہ ذکر کر دوں کہ عامل کے پاس جانا برا نہیں، ہر عامل غلط نہیں ہوتا۔ اگر عامل اپنے علم سے کچھ ذائچہ وغیرہ نکال کر آپ کو کوئی رزلٹ بتا رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دے کہ یہ 100% شیورٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا علم کا نتیجہ یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس پہ مطلب اس کو یوں نہ سمجھے کہ کوئی وحی الہی آ گئی ہے۔ اور چوتھی بات، کسی کا حلیہ نہ بتائے، کسی کی نشاندہی نہ کرے، کیونکہ اپنے ظن سے قطعی طور پہ، یقینی طور پہ آپ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عامل نہیں ہے بلکہ وہ پیسے کمانے کے چکر میں اس طرح لڑوا رہا ہے آپس میں، تو اس کے پاس ہرگز نہ جایا جائے۔ تو ابھی انہوں نے جو بتایا یہاں تک تو چلو چل جاتا کہ بھئی کسی نے اپنے موکل کے ذریعے چوری کروائی ہے، یہ تو سمجھ میں آ جائے، لیکن اس نے جو حلیہ بتا دیا یہ بالکل غلط ہے، اور ایسے شخص کے پاس دوبارہ نہ جایا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ہم جواب میں رد عمل صرف اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ نہیں یار چلو رشتہ داری خراب ہوگی، مروت کے تقاضے کے تحت ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لیکن رشتہ دار نہ ہوتا تو پھر ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے۔ تو یہ جو ہم نے صرف مروت کے تقاضے کے تحت صبر اختیار کیا، کیا اس پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس پر بھی ثواب ملے گا کہ بہرحال ایک انسان انتقام سے رک جائے، کسی کی زیادتی کو برداشت کر لے، کیونکہ رکنے کا نام ہی حقیقتاً صبر ہے، اپنے آپ کو روک لینے کا نام صبر ہے، چاہے اب وہ کوئی بھی سبب بن گیا، ہونا تو چاہیے تھا کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا، لیکن بہرحال اگر آپ انتقام لیتے تو یقینی سی بات ہے کہ یا تو برابر لیتے یا کم لیتے یا زیادہ لیتے۔ اور جب ہم انتقام لیتے ہیں، کوئی رد عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم کوئی مقدار کا اندازہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کا ظلم کس حد تک تھا اور ہمارا رویہ کس حد تک بگڑ گیا، تو اس میں ظلم کے چانسز ہیں۔
تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ظلم سے روکا، اور ظلم سے اپنے آپ کو روک لینے پر یقیناً ثواب ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ اگر یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکتا، اس کا ثواب یقیناً بہت زیادہ تھا، لیکن اس پر بھی انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایسی جو اگلا کویسچن آپ نے کیا کہ طاقت سے ڈر کر اگر کوئی سامنے والا طاقتور ہے، رشتہ دار مضبوط ہے، ہم اس لیے انتقامی کارروائی نہیں کرتے کہ اگر کریں گے تو یار بہت زیادہ شدید ریاکشن اس کی طرف سے آ جائے گا، تو کیا اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو یہ بھی دیکھیں اکابرین نے لکھا ہے کہ جو مجبوری کے عالم میں صبر کرتا ہے اسے بھی ثواب ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود صبر کرنے سے یقیناً اس کا ثواب کم ہوگا، کہ اگر آپ قادر ہیں، آپ طاقتور ہیں، سامنے والا کمزور ہے اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکتے ہیں، جو یقیناً روکنا بہت ہی مشکل ہے، تو اس پر بہت ثواب ہے۔ لیکن کوئی مطلب کمزوری کے باوجود اگر سامنے والے سے ڈر کر رکتا ہے تو ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن تھوڑا کم ہوگا۔ اللہ کے لیے رکنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا بچی نے کہ اگر کوئی چارپائی پہ سامنے لیٹا ہوا سو رہا ہے تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلے مطلقاً ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ منع ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک تو ایک مشابہت سی بھی ہے کہ جیسے بت سامنے رکھا ہوں اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس طرح کی ایک مشابہت بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اس کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکے، کیونکہ تکلف ضرور آئے گا۔ جب ہماری طرف دیکھ رہا ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریاکاری بھی ہو۔ اس لیے کسی کا اگر چہرہ سامنے ہے، وہ پہلے سے بیٹھا ہے اور آپ نے آ کے اس کے سامنے نماز پڑھی تو آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور کوئی آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے منہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تو اب وہ گناہ گار ہوگا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو جاگے ہوئے شخص کا مسئلہ ہے۔ اب اگر سو رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ آپ عین اس کے چہرے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کروٹ بھی آپ کی طرف ہے اور اس کے چہرے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، نہ پڑھا جائے۔ اس صورت میں بھی مطلب کراہت ہے، لیکن گناہ نہیں ہوگا، لیکن کراہت ضرور ہے۔ اور اگر پیروں کی طرف اس کے کھڑے ہو کر پیروں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کے پڑھا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ نکلی دانت یہ لگوانا چاہتے ہیں، سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ وہ نقلی دانت کس مادے کے، کس چیز کے میٹیریل کیا ہے، کس سے تیار کیے گئے ہیں، تو وہ ان کو پتہ نہیں تو کیا لگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیتا ہوں، لیکن ایک پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ شاید تھوڑے سے ہماری لائن میں ڈسٹربنس ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ چلیے ہوں گے جی، فرمائیے بہن۔ بنا دیتی ہے تینوں انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک اصول میں ذکر کر دیتا ہوں، اس قسم کے بہت سارے مسائل آپ اس سے حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں ہر چیز کی اصل اس کا پاک اور حلال ہونا ہے، سوائے عورت اور گوشت کے، کہ عورت میں اصل حرمت ہے، پہلے عورت حرام ہوتی ہے، پھر نکاح کے ذریعے حلال ہوتی ہے یا کنیز حلال ہو جاتی ہے۔ اور گوشت کے سلسلے میں بھی کہ جہاں پر گوشت مشکوک ہو، مثلا آپ کسی غیر مسلم کی کنٹری میں چلے گئے اور وہاں پر آپ کو گوشت مل رہا ہے غیر مسلم کی دکان سے، تو پھر یا مطلب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بیچنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، یا کسی اور کنٹری سے آپ کے یہاں پر آیا ہے اور وہاں پر آپ کو پتہ نہیں کہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں مسلمان بھی، کس کا گوشت ہے، تو پھر گوشت میں اصل حرمت مان کر اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ یہ تمام کنڈیشن ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ گوشت کے سلسلے میں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کسی مسلمان کنٹری میں ہیں اور وہاں پر کوئی مسلمان گوشت بیچ رہا ہے تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ جیسے آپ پاکستان میں ہیں اور یہاں پر آپ ہزارہ شادی بیاہ میں مرغیاں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اسی طرح دکانوں سے خرید رہے ہیں، آپ کبھی نہیں پوچھتے صحیح ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا، یا شادی بیاہ کے ہال میں آپ کھانا کھا رہے ہو تو ان سے میزبان سے پوچھیں بھئی صحیح حلال تو کروا لیا تھا کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، تو وہ اس کا حکم ایسا نہیں ہے۔ جہاں شک و شبہ ہو وہاں پہ حرمت کو فوقیت دیں گے۔
ان دو چیزوں کو ہٹا دیں، باقی تمام کے بارے میں حکم اس آیت سے نکلے گا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے رکھا ہے، یا اس سے تمہارے لیے نفع کو جائز قرار دیا ہے، یا اس نفع کے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ان تمام چیزوں کو نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور نفع یقینی سی بات ہے اسی سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک اور حلال ہو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ دنیا کی ہر شے ہمارے لیے مباح ہے، ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، صرف حرام اسی کو کہیں گے جس کے بارے میں پھر کوئی دلیل مل جائے اور وہ چیز اس آیت کے حکم سے باہر نکل کر کسی اور دلیل کے تحت آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ ہے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ حلال ہے ہمارے لیے، طیب ہے، تو کیا سود بھی حلال ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک آیت موجود ہے۔ کیا رشوت بھی حلال ہے؟ نہیں، کیونکہ الگ آیت موجود ہے۔ کیا مردار جائز ہے؟ نہیں، کیوں؟ الگ آیت موجود ہے۔ اسی طرح جس جس چیز کے بارے میں ممانعت ہے وہ چیزیں اس آیت کے حکم سے نکلتی جائیں گی۔ اب لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی الگ آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو پھر وہ حلال اور طیب ہوگی اور اسی آیت کے تحت آئے گی۔ اب ان دانتوں کا مسئلہ لے لیں، آپ کو نہیں پتا کہ کس میٹیریل سے تیار ہوئے ہیں، فرض کر لیں کہ بیچنے والا کہتا ہے یار مجھے بھی نہیں پتا یہ کس چیز سے تیار ہوتے ہیں، کون سے مسالہ اس میں ڈالا جاتا ہے کون سا نہیں ہے، تو بس پھر یہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، پھر آپ کو مزید تحقیق جستجو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود تنگ کرتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ شرعی رعایتوں سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ پریشانی رہتے ہیں، وسوسوں کے شکار رہتے ہیں، اور پھر وہ تحقیق اور جستجو، کسی کی کچھ تحقیق ملتی ہے کسی کی کچھ، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اور میں نے اس قسم کے وساوس کے شکار لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جو جس میں ان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس میں تحقیق کریں گے، اور ہزارہ چیزیں بغیر تحقیق کے استعمال کر رہے ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، آپ بولتے جائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ ہم نفلی روزہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ روزانہ رکھ سکتے ہیں یا وقفے سے رکھ سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ فجر کی نماز اذان سے پہلے گھر سے پڑھ کے جا سکتے ہیں، نہیں پڑھ کے نہیں جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ کر رہے تھے کہ بعض لوگ ہر چیز کی تحقیق کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے بنی ہے۔ شریعت نے اصول بیان کر دیا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقینی طور پہ حرام ہونا معلوم ہو، ناپاک یا نجس ہونا معلوم ہو، اس سے آپ اجتناب کریں گے، اور نہیں معلوم ہے اور آپ مطلب آسانی سے کوئی تحقیق ہو سکتی ہے، مطلب کسی سے آپ نے پوچھ لیا، جیسے دکاندار بیچ رہا ہے تو وہ کر لیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہے۔ اور کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا یقین چند چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی شے کو کسی شے میں ناپاکی کو ملتے دیکھا ہو، یا ناپاک چیز سے تیار ہوتے دیکھا ہو، یا پھر کسی عادل شخص نے دیکھ کے خبر دی ہو۔ عادل اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر باشرہ ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی ہو، اس کے گھر والے، اس کے قریبی لوگ گواہی دیتے ہوں، کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور تمام عبادات بجا لاتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ ہوتا ہے عادل شخص۔ وہ اگر دیکھ کے آپ کو آ کے بتائے کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایسا ہے، تو اس کی خبر دینا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے خود دیکھا ہو، پھر اس پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ یا آپ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھ رہے ہیں، یا جیسے میں نے پہلے بتایا، یا وہ یا باہر کی خبر پہ اس طرح اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہاں کی کمپنیاں بعض اوقات قانونی اعتبار سے ان پہ لازم ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے اس میں میٹیریل ڈالا ہے وہ آپ لکھیں اوپر، تو انہوں نے اگر لکھا ہے کہ اس میں ہم نے ناپاک چیز ڈالی ہے تو پھر اس قول کا بھی اعتماد کر کے اس سے بچا جائے گا۔ باقی اگر آپ کو نہیں پتہ، جیسے مثلا ایک صابن آپ کے پاس آیا، اب یہ کیسے تیار ہوا ہے باہر کا صابن، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی باہر کا صابن استعمال نہ کریں، ضرور اس میں ناپاک چیز ملی ہوگی۔ بھئی کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے؟ نہیں۔ کسی عادل شخص نے خبر دی؟ نہیں۔ کیا اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں وہ اکثر ڈال دیتے ہیں حرام چیز، تو ضروری تو نہیں کہ اکثر ڈالیں تو اس میں بھی ڈالا ہوگا۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں،
لیکن اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ یہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ اس اصول کو ذرا ذہن میں رکھیں تو اب اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ان دانتوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر تیار کرنے والے خود یہ بتا دیں آپ کو، یا کسی طرح آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام چیز کی آمیزش ہے، تو بہتر ہے کہ پھر اس کو نہ استعمال کریں، کوئی اور دانت وغیرہ آپ استعمال کر لیجئے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ نفلی روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا روزانہ رکھیں یا کس طریقے سے رکھا جائے؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کا اعتبار کریں۔ آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا بھی آپ پر حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، اسی طرح کام کاج کا بھی آپ کے لیے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ اگر لگاتار روزہ رکھیں تو طبیعت چچڑی ہو جاتی ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کام میں کوتاہی ہوتی ہے کہ غنودگی ہے، جھٹکے لے رہے ہیں اور صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے، بیوی بچوں کا حق پورا نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے لگاتار روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور نفس کو بھی مشقت میں آپ ڈال رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب ان کے بارے میں سنا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لگاتار روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کر لو۔ اس طرح سرکار نے ان کو مشورہ دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو سرکار نے بہترین روزے قرار دیے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی افطار سے مراد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یوں کر لیں، اگر آپ کا کام زیادہ ہے، گھر والوں پہ توجہ آپ کی کم ہو رہی ہے اور یہ روزے بھی آپ پہ گراں گزر رہے ہیں، تو پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیں۔ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ، ان 3 روزوں کو رکھ لیں۔ اور یا پھر اگر اس سے زیادہ ہمت ہے تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ملا لیں، یا جمعرات جمعے کا روزہ رکھ لیا کریں۔ تو اس طریقے سے یعنی وقفے سے رکھیں، یہ بیسٹ ہے، لگاتار رکھنے میں پرابلم ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا سفر کی وجہ سے عصر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہیں کہ ہر نماز کا اللہ نے وقت مخصوص اور مقرر کیا ہے۔ کسی نماز کو وقت نکال کر نہیں پڑھ سکتے، وہ قضا ہو جائے گی، اور کسی کو وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، میدان عرفات میں اگر حاکم اسلام ہو تو اس کی شرط کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ ظہر اور عصر کو ملانے کی اجازت دیتے ہیں، اور مزدلفہ میں جو ہم مغرب اور عشاء ملاتے ہیں، اس میں حاکم اسلام کی شرط بھی نہیں ہے کہ وہاں پر مغرب عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی کہ نبی کریم نے اس طرح پڑھا۔ باقی سفر وغیرہ کے بارے میں بالکل فقہ حنفی اس کا انکار کرتا ہے۔